الامور التي یستمد بها فی فہم القرآن، وہ امور جس سے آدمی قرآن سمجھے۔ ایک صورت ان میں سے یہ ہے رد الکلمۃ الی ضدھا، کہ کسی نص کو ضد کی طرف لوٹا دو۔ اگر آپ کو کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے تو اس کی ضد کی طرف اس کو لوٹا دو۔ اب مثلا قرآن میں آگے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، گناہگار اور ناشکر، گناہگار کی اطاعت نہ کیجیے گا یا ناشکر کی۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کے، گناہگار کے یا ناشکر، اس کی اطاعت نہ کی، اور اگر دونوں کی کر لے تو پھر اجازت ہے۔ آپ کو سمجھ آئے؟ لا تطع منہم آثما او کفورا۔ اب اس کو آپ یہ کر دیں کہ لا کو ہٹا دیں، آپ کہیں تطیع آثما او کفورا، تو گناہگار اور ناشکر کی اطاعت کرتا ہے یا ناشکر کی نہیں کرنا چاہیے آپ کو، سمجھتے ہیں؟ اور اب اس میں جیسے کہ اس بات والی صورت میں اس پر نکیر ہے تو لہذا ایک پر، تو لہذا اجتماعی طور پر بھی دونوں کی نکیر ہوگی۔ یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو جب ایک کی اللہ کو بلا کریے کہ نافرمانی اطاعت، ایک کی اطاعت ٹھیک نہیں ہے تو دونوں کو بیک وقت ملانا تو بطریقہ اولا ہی ناجائز ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کبھی ان کا رد الکلمۃ الی نظیر الی ضدھا، رد الکلمۃ الی ضدھا۔ دوسرا ہے رد الکلمۃ الی نظیرہا، دوسری صورت فی فہم القرآن، رد الکلمۃ الی نظیرہا، نظیر کی طرف لوٹا دو۔ جیسے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، یہ کون ہے؟ اب الذین مبہم ہے، ویسے بھی اس میں موصول مبہمات ان کو کہتے ہیں، الذین مبہم ہے کہ جن پر آپ نے انعام کیا، تو اس کو دوسری جگہ پر فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اس الذین کو اس الذین کی طرف لوٹا دیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ۔ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ رد الکلمۃ الی نظیرہا، یعنی رددنا الذین الی الذین الآخر، دوسرے الذین کی طرف لوٹا دیے۔ یہ الذین یہاں مبہم تھا اور سورہ نساء کے اندر اس کی تفسیر ہو گئی، رد الکلمۃ الی نظیرہا۔ تیسری صورت مولانا تدبر در متعلقات، فہم قرآن میں تدبر و تفکر فی المتعلقات۔ کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ اللہ آپ کو بھلا کرے سفید ڈوری وہ الگ تھلگ ہو جائے، واضح ہو جائے، من الخیط الاسود، کالی ڈوری سے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کس کی کالی ڈوری؟ اس لیے اگلے والے جار مجرور فرمائے من الفجر، رات کی کالی ڈوری ختم ہو جائے اور فجر کی روشنی پھوٹ جائے اور فجر کی روشنی آ جائے، تو یہ ہے یہ کالی ڈوری رات ہے۔ من الفجر آ گیا تو فجر میں تو روشنی ہوتی ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کبھی اس مسئلے کو من الفجر جار مجرور متعلق نے اس کو حل کیا، تو تیسری چیز تدبر اور تفکر فی المتعلقات، متعلقات میں تدبر اور تفکر، اس سے بھی کبھی کبھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جار مجرور کو قسم خدا کی اگر آپ غلط ہو کریں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب حیران ہو گیا بالمؤمنین جار مجرور رؤوف کے ساتھ متعلق کرے یا رحیم کے ساتھ متعلق کرے؟ سمجھے؟ پہلے وہ کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور پھر اس طرح پھنس گیا، توبہ 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 توبہ۔ اب حیران ہو گیا، ترجمے میں مار رہا ہے ادھر ادھر، سمجھ شریف میں ہے کہ ترجمے میں مار رہا ہے ادھر ادھر، وہ کیا کرے؟ اور ایک مولوی صاحب نے تو کمال کر دیا، لا ریب فیہ میں فیہ جار مجرور، یہ اللہ کو لا کی خبر اول اور ہدی للمتقین خبر ثانی ہے۔
شک کی بھی نفی اور ہدایت کی بھی نفی. اس لیے کہ دو خبر بھی آتے ہیں. تو یہ سوچ سمجھ کر کے مولوی صاحب انشاءاللہ اس کی 20 نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تھوڑا سا آپ نے ادھر ادھر کر دیا نا برا حال ہوگا. اسی چیز کے لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ توجہ کر لیں, سمجھتے ہیں؟ اسی چیز کے لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں. خیر, تدبر در متعلقات حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اور کبھی سیاق و سباق کو دیکھو, سیاق و سباق سے ذق جہنم کے عذاب کو چکرے انک انت العزیز, اور تو بہت قیمتی, الحکیم انک انت العزیز الکریم معزز آدمی. جہنم معزز کو بولو, جہنم معزز کو, یا فبشرہم بعذاب علیم. بشارت اس خوشخبری کو کہتے ہیں کہ جیسے سنا دیں تو چہرہ کھل جائے. بشارت بشرہ سے, بشرہ بشرہ یہ آپ کے ظاہری خیال, ایسی خوشخبری جیسے مولی منظور رنگ کے کالا ہے, اچھی سی خوشخبری سناؤ مولی منظور بھی چمک اٹھے گا. ہمارے کالے بلوچ مولوی نے فوٹوگرافر کو کہا, اس زمانے میں یہ موبائل یہ کیمرے نہیں ہوتے تھے, وہ بڑے کیمرے ہوتے تھے, نیگیٹو نکالتے, پھر کئی زمانے کے بعد پھر ہفتہ 2 ہفتہ اس کو دھوتے صاف کرتے. پھر یہ کہ مولوی صاحب نے کہا کہ پیسے کی فکر نہیں کرو, مجھ سے بھی رنگ میں کالا تھا. تصویر والے کو کہا پیسے کی فکر نہیں کرو, پیسے جتنا بھی لگے لیکن خوبصورت تصویر ہونی چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, سمجھے. مولوی صاحب نے تصویر آج دے دی ہے اس کو, ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے. مولوی صاحب گیا, اس نے تصویر پیش کی, دائیں بائیں رنگ لگایا اور اس کو ملون کر دیا, دے دیا. مولوی صاحب نے کہا تم پہ لعنت ہو, اتنے پیسے لے رہے اور یہ بہت بیکار تصویر کی. کہا حضرت اللہ کی قسم بڑی کوشش کی لیکن اللہ نے آپ کو بنایا اسی طرح, میں کیا کروں, سمجھے. میں نے بڑی کوشش کی مولوی صاحب, اللہ نے آپ کو بنایا اسی طریقے پر. آپ کے وفاق کا امتحان آپ نے دے دیا, سمجھ رہی ہے کہ میں مذاق کی آدمی ہوں, کہا چائے پلاؤ یار, چائے پلاؤ, ایسی خوشخبری سناؤں گا مزہ, چونکہ میں وفاق کا چمچہ ہوں, ایسی خوشخبری سناؤں گا مزہ آئے گا آپ کو. اب آپ سیاق و سباق سے جانتے بھی ہے کہ مولی منظور مزاق کی, لیکن پھر بھی بے وقوف ہو. چائے پلائے, بسکٹ مجھے کھلائے, میں کہتا اب بتاؤ استاد جی بتاؤ, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کاغذات میں نے دیکھا آپ فیل ہو گئے. بولو, تو یہ خوشخبری ہوئی, سمجھ. یہ تحکم اور استہزاء کے لیے, مذاق کے لیے, سمجھے. یا ذق انک انت العزیز الکریم, ما قبل اور ما بعد میں دیکھیں گے سب جہنمیوں کا مسئلہ ہے, سمجھے. اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, یہ استہزاء اور تحکمن ہے اس طریقے پر. فبشرہم بعذاب علیم, یہ سارے کے سارے اسی قسم کے اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کے سامنے آ جائیں گے, سمجھے. اور کبھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معنی میں غور کرنا, ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, سمجھے. جیسے دون کا لفظ آئے گا آپ کے سامنے, اس کا معنی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, سوا اور غیر کے معنی میں بھی آتا ہے. اور دون کا معنی آتا ہے تجاوز. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, معنی متجاوزین عن المؤمنین, کافروں کو دوست بنا کر کے مسلمانوں سے متجاوز, مومنین سے متجاوز ہو کر کے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دون ازداد میں سے دونا آگے بھی آتا ہے, پیچھے بھی آتا ہے, قریب بھی آتا ہے, حقیر بھی آتا ہے, تجاوز کے معنی بھی آتا ہے, سمجھتا ہے.